ربا کے حوالے سے قرآن میں احکام تدریج کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر ہم دوسری اور تیسری وحی یعنی سیکنڈ اور تھرڈ ریویلیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ربا پہ دوسری ریویلیشن یہ سورہ نساء میں ہے اور آیت نمبر 161 ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ اس آیت کا تعلق یہود کے ساتھ ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کے غضب کا اس وجہ سے مستحق ہوئے کہ وہ من جملہ اور بہت ساری برائیوں کے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے۔ That they took usury while it was prohibited for them، یعنی اس آیت میں اس سے پہلے اور بہت سارے ان کے جرائم اور خرابیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ وہ سودی کاروبار کرتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوئے۔ اس سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ سود اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے اور جو کہ مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سود جو کہ تمہارے لیے حرام ہونے والا ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حرمت تم سے پہلے والی قوموں کے لیے بھی تھی، کہ کیونکہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ سود یہودیوں کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ تھرڈ ریویلیشن یا کہ جو تیسری وحی ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت 130۔ یہ آیت غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہاں پہ ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمپل انٹرسٹ ہے یا جو سادہ سود ہے اس کو جائز کیا ہے، جبکہ حرام صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو جو کہ دگنا چگنا ہوتا ہے اسے حرام کیا ہے، یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک امر واقع کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی وہ امر واقع کہ جو کہ عرب سوسائٹی کے اندر موجود تھا۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو سود ہے وہ دگنا چگنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو جاتا تھا، تو لہٰذا اس کو جو ہے اس میں منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کریڈٹ سیل میں عموماً یہ ہوتا تھا، لون کانٹریکٹ میں بھی یہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ وقت پہ قیمت کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا تو وہ مزید مہلت لیتا تھا اور رقم کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا، تو 1000 روپے ممکن ہے کہ وہ 10 سال کے بعد وہ کوئی 20 اور 30 ہزار روپے یا کہ اس سے زیادہ ہو جائیں۔ تو اس پریکٹس سے منع کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو دگنا اور چگنا سود نہ کھاؤ۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ربا کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ربا کی حرمت کا جو کنکلوسیو یا ڈیفینٹ یا کہ جو فائنل کمانڈمنٹ ہے وہ اس آیت میں ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یعنی غزوہ احد کے بعد مسلم معاشرے میں سود کو واضح طور پر اور قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔